بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اب ہے رکوع نمبر 31 اور آیت نمبر ہے 236۔ لا جناح نہیں کوئی گناہ، جیم نون اور ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، علیکم تم پر، ان اگر تم طلاق دو، طلق تو طلاق دینا، اور تم النساء عورتوں کو، ما یہاں پہ جو ما ہے بطور ظرف اور شرط استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ جب تک کیا گیا ہے۔ لم نہ تم نے، تمسوہن، دیکھیں میں تھوڑا سا اس میں گرامر تھوڑی آپ کو ایڈ کروں گی، پچھلی چیزوں سے ہٹ کے ایک چیز بتانے لگی ہوں۔ تمسو ایک لفظ ہے، ہاں تم نے ہاتھ لگایا ہو، اور اس کے آگے آخر میں واو کے بعد الف آنا تھا، لیکن کیونکہ ہنہ لگ گیا ہے تو الف جو ہے وہ گر گیا ہے۔ تمسوہن نہ تم نے ہاتھ لگایا ہو انہیں، او یا تفریدو تم نے مقرر کیا ہو، دیکھیں واو کے بعد الف آ رہا ہے نا، ایک اس ورڈ کا حصہ ہے نا، او تفریدو یا تم نے مقرر کیا ہو یعنی نہ مقرر کیا ہو، لہن ان کے لیے، لامن لیے، ہن عورتوں کے لیے، نون نسواں ہے نا، لہن ان عورتوں کے لیے، فریدتن مہر، فریدتن کا مطلب ہے مہر، ومتعوہن اور کچھ سامان دے دو ان کو۔ اب متعو کے بعد بھی الف تھا جو کہ گر گیا ہے، واو کے بعد جو الف ہے وہ ہنہ کی وجہ سے گر گیا ہے۔ علل اوپر، الموسی خوشحالی پر، واو سین اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، قدرہ اس کی کشائش کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، قدرہ قدر کا مطلب ہے کشائش یا اس کی حیثیت، اس کی طاقت، ہو اس کی، وعلا اور اوپر، المقتری تنگ دست پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، متاعن فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقاً حق ہے، لازم ہے، علی اوپر، المحسنین نیکی کرنے والوں پر، محسن کی جمع ہے محسنین۔ اب ہے آیت نمبر 237۔ وا اور، ان اگر، طلقتموہن تم طلاق دے دو ان کو، دیکھیں طلقتمو تم سب کے لیے آ رہا ہے نا،
لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، زیادہ لوگوں سے. ہننا عورتوں کے لیے. تو یہاں پہ بھی جیسے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واؤ کے بعد جو الف ہے وہ گر جاتا ہے ہننا لگانے کی وجہ سے. تو ادھر بھی طلقتمو کے آگے بھی الف گر گیا ہے ہننا لگانے کی وجہ سے. پچھلی آیت میں ہم نے تمسوہننا متعوہننا 2 لفظ پڑھے تھے، اب یہ تیسرا ہے. بس آپ کو صرف یہی انٹروڈیوس کروایا، تو اسی کے مطابق آپ کو بار بار بتاؤں گی تاکہ ذہن نشین ہو جائے. من سے قبلی اس سے پہلے، ان کے، تمسوہننا تم سب ہاتھ لگاؤ ان کو. وہ اسی میں بھی تمسو میں بھی الف جو ہے وہ گر گیا ہے. ہننا عورتوں کے لیے ہے، تم سب ہاتھ لگاؤ. یہاں پہ تمام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، جیسے طلقتموہننا میں ہے. تو یہاں پہ ہاتھ لگانے سے مراد مس کرنا، یہ مباشرت مراد ہے. وقد اور یقیناً فرض تم مقرر کر چکے. وقد من یقیناً آ رہا ہے تحقیق، اور یہ انا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. انا من بے شک، اور انا اسم سے پہلے آتا ہے ہمیشہ، اور قد ہمیشہ ورب سے پہلے آتا ہے. لہنہ واسطے ان کے یا ان کے لیے، فریضتاً کوئی مہر. اور یہ جو ڈبل زبر کی علامت ہے یہ اس کے لیے آتی ہے، اس میں نکرہ کے لیے. فنصف پس نصف ہے، ما جو فرض تم مقرر کیا تم نے، الا مگر، ان یہ کہ، یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں، او یا یعفوا وہ معاف کر دے. آپ پلیز یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ یعفوا کے آخر میں جو واؤ اور الف ہے نا، وہ جمع مذکر کی علامت نہیں ہے، بلکہ یعفوا ایک ورڈ ہے، معاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. عفوا عین فے اور واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اس ورڈ کا حصہ ہے. واؤ جو ہے وہ یعفوا کا حصہ ہے. الذی جو کہ بیدہی اس کے ہاتھ میں ہے. ید من ہاتھ، ہی من اس کے، اور جو با کے نیچے زیر ہے وہ یہاں پہ اس کا ترجمہ ضرورتاً کیا گیا ہے. عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ. اب نکاح کی گرہ سے مراد کیا ہے؟ نکاح کی گرہ سے مراد جو نکاح، اس سے مراد خامند ہے، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں نکاح کا توڑنا یا برقرار رکھنا ہوتا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اپنا آدھا حق معاف کر کے پورا مہر ادا کرے. اور ان کے پافو تم سب درگزر کرو. قربو زیادہ قریب ہے. الف یہاں پہ جو اضافی لگا ہے وہ صفت کے زیادہ ہونے کا مطلب ہے، یعنی اس میں تفضیل ہے یہ، اور ہم بہت زیادہ پچھلے پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. لتقوا تقوا کے لیے، ولا اور لا نہ، تنسو مت تم سب مت بھولو. دیکھیں اس کے آگے واو اور الف ہے نا، کیونکہ کچھ بھی نہیں اس کے آگے لگا ہوا. مت تم سب بھولو، الفضل احسان کرنا، بینکم بین درمیان، کم تمہارے، ان بے شک، اللہ تعالی، بما ساتھ جو، اس کو جو، تعملون تم سب کر رہے ہو. پھر یہاں پہ الف گر گیا ہے. بصیر خوب دیکھنے والا ہے. اب اس آیت میں ایک ایسی طلاق کا ذکر ہے جس میں نکاح کے وقت نہ تو کوئی حق مہر مقرر ہوا ہو اور نہ ہی صحبت کی نوبت آئی. تو ایسی صورت میں حق مہر تو مقرر ہی نہیں ہوا، لیکن کچھ نہ کچھ دینے کی تاکید اس لیے فرمائی ہے کہ رشتہ جوڑنے کے بعد صحبت سے پہلے ہی طلاق دینے سے عورت کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی کسی حد تک تلافی ہو سکے. اسی لیے تمام نیک لوگوں کو اس کی تاکید کی گئی، اور اس سلسلہ میں جہاں تک ممکن ہو فراخ دلی سے کام لینا چاہیے، تاکہ جو عورت کے ساتھ اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ یا اس کا جو بھی نام جڑنے کا سلسلہ تھا اس خامند کے ساتھ، یا کسی بھی وجہ سے ایک عورت کا نقصان تو ہوتا ہی ہے معاشرے میں، اس کی تلافی ہو سکے. عورت یا اس کے ولی کی طرف سے یہی فیاضی کافی ہے کہ وہ خامند کو وہ آدھا حق مہر معاف کر دے جو اسے ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے.
خاوند کی طرف سے فیاضی یہ ہے کہ آدھے کی بجائے پورا ہی حق مہر ادا کر دے، یا اگر ادا کر چکا ہے تو پھر اس سے کچھ واپس نہ لے۔ اور یہ تاکید اس لیے ہے کہ اجتماعی زندگی میں خوشگواری پیدا کرنے کے لیے ایسا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہر شخص اپنے قانونی حق پر اڑا رہے تو اجتماعی زندگی میں کبھی خوشگواری نہیں ہو سکتی۔ کسی ایک فریق کو کچھ نہ کچھ گیو اپ کرنا پڑتا ہے، اور جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں، متعلقہ عورت کے حق مہر کی ادائیگی کے سلسلہ میں شرعی احکامات کی روح سے 4 پاسبلٹیز ہیں، 4 ممکنہ صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو نہ حق مہر مقرر ہوا ہے اور نہ صحبت ہوئی ہو۔ نمبر 2 سچویشن ہے مہر مقرر ہو چکا ہو مگر صحبت نہ ہوئی ہو۔ ان دونوں صورتوں کا حکم ان 2 آیات میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ مہر بھی مقرر ہو، تیسری صورت یہ ہے کہ مہر بھی مقرر ہو اور صحبت بھی ہو چکی ہو، اور یہ سب سے عام صورت ہے۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ پورا مہر دینا ہوتا ہے۔ اب چوتھی یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا مگر صحبت ہو چکی تھی، اس صورت میں مہر مثل ادا کرنا ہوگا، یعنی اتنا مہر جو کہ اس عورت کے قبیلے میں عام رواج ہے۔ اگر خاوند امیر ہے تو اس کے حساب سے، اور اگر خاوند غریب ہے تو اس کے حساب سے۔ اب بیوہ کے لیے بھی یہی چاروں صورتیں ممکن ہیں، مگر اس کے کام میں اختلاف ہے، جو یہ ہے کہ مہر مقرر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور مرنے والے خاوند نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، عورت کو بہرحال پورا مہر ملے گا۔ اگر مہر مقرر تھا تو اتنا ملے گا، اور اگر مقرر نہیں تو مہر مثل ملے گا، یعنی جو بھی ان کے رائج ہے، ان کے جو بھی معروف ایک بات ہے۔ اور اس کے لیے ایک حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے کسی عورت سے نکاح کیا، نہ حق مہر مقرر ہوا اور نہ ہی صحبت کر سکا کہ اس کی وفات ہو گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ اسے اس کے خاندان کی عورتوں کے مثل مہر دیا جائے، یعنی ویسا ہی، نہ کم نہ زیادہ، اور اس پر عدت بھی ہے، اور میراث میں اس کو اس کا حصہ بھی ملے گا۔ یہ سن کر معقل بن سنان نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندان کی ایک عورت برو بنت واشق کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ کیا تھا۔ یہ سن کر ابن مسعود خوش ہو گئے، یعنی انہوں نے بالکل ویسا ہی فیصلہ فرمایا تھا جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ اب ہے آیت نمبر 238، حافظو تم سب حفاظت کرو، علی اوپر، الصلواتی نمازوں کی، و اور، الصلاتی نماز کی، الوسطی درمیانی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطی قرار دیا تھا۔ و اور، قومو تم سب کھڑے ہوا کرو، للہ لیے اللہ تعالیٰ کے، قانتین سب فرما برداری کرنے والے بن کر۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ ایڈیشن کر رہی ہوں، سب کے زیادہ کے لیے آ رہا ہے، ایک کے لیے آ رہا ہے، 2 کے لیے، تو اس لیے میں اس کا مطلب ہے زیادہ لوگ، قانتین سب فرما برداری کرنے والے بن کر۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو ترجمے کے دوران بھی بتایا کہ یہ درمیانی نماز عصر کی ہے جس کے بارے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور یہ دن اور رات کے درمیان میں ہے، اور اس کی پابندی پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اور طلاق کے حکموں میں نماز کا ذکر فرما دیا کہ دنیا کے معاملات میں غرق ہو کر عبادت کو نہ بھول جاؤ۔ عصر کی پابندی کا حکم اس لیے زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا کا شغل زیادہ ہوتا ہے، اور حفاظت سے مراد وقت کا خیال رکھنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تمام اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ والصلاۃ الوسطی، اس کے متعلق گو اختلاف ہے، مگر جمہور علماء کے نزدیک اس سے عصر کی نماز مراد ہے۔ یہی صحیح اور راسخ ہے، کئی احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ بخاری شریف، مسلم اور سنن کی کتابوں میں کئی صحابہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر فرمایا،
انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ بہت سے صحابہ کے آثار سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال اور مال لوٹ لیا گیا۔ یہاں پہ اس آیت میں پھر ایک ورڈ آتا ہے قانتین، فرما بردار ہو کر کھڑے ہونا، یعنی نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے یہ لگے کہ آدمی نماز کی حالت میں نہیں ہے، جیسے کھانا پینا یا کسی سے بات چیت کرنا۔ عربی زبان میں قنوت کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پہ نماز میں اس سے مراد سکوت اور خاموشی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نماز میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے جو نماز میں ہوتا اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیتا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 539۔ سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تو نماز کے آخر میں دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارے بھی کرتے۔ یہ دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارے کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں۔ تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ تم جب تشہد میں بیٹھے ہو تو اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے رہو اور دائیں بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیا کرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب نماز کے وقت کون کون سے کام کر سکتے ہیں، یعنی جن کا جو کر لیں تو جائز ہے، اس کا میں آپ کو ایک حدیث سے بتاتی ہوں۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے لوگوں میں صلح کروانے کے لیے گئے۔ ظہر کا وقت ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام نے تالی بجائی، جس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور پیچھے کی طرف دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی صف میں کھڑے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو نماز پڑھاتے رہنے کا اشارہ کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ پھر نماز کے بعد فرمایا، تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے، مرد سبحان اللہ کہا کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی اگر کسی کو متوجہ کرنے ہو یا کوئی غلطی ہو یا کچھ تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اگر گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی ہے تو نمازی اپنا سجدے کی جگہ پر کپڑا بچھا سکتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں اپنے پاؤں لمبے کیے ہوئے ہوتی تو سجدہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں لمبے کر لیتی۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی اگر پاؤں آگے آ رہا ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ سیدنا ابن عباس اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات رہے۔ انہی کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے، وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی وضو کیا اور آپ کے ساتھ جا کر بائیں طرف کھڑے ہو گئے اور نماز میں شامل ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دائیں کان کو مڑوڑا، پھر انہیں پکڑ کر پیچھے سے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا، یعنی بائیں جانب نہیں کھڑا ہونا چاہیے، دائیں جانب آ کے شامل ہونا چاہیے اگر دو لوگ ہیں تو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ویسے تو وہ نفلی نماز تھی، فرضی نماز اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں تو پھر پیچھے آ جاتے ہیں، اگر فرضی نماز میں صرف ایک ہی ہو تو پھر وہ دائیں طرف آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر نفلی نماز کے دوران والد یا والدہ پکارے تو نماز توڑ کر بھی ان کی بات کو سننا چاہیے۔ اب ہے آیت نمبر 239۔ فَإِن پس اگر خفتم خوف ہو تمہیں فرجالن تو پیدل او رکبانن یا سوار، فَإِذَا پھر جب امنتم امن میں آ جاؤ تم، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو اللہ اللہ تعالیٰ کو، کما جیسے علمکم اس نے سکھایا ہے تم کو، معلم مامن جسے
لم نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون تم جانتے۔ اب اس آیت میں نماز کی حفاظت کی مزید تاکید کی گئی ہے کہ خوف اور ہنگامی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ پیدل یا سوار جس حالت میں بھی ممکن ہو خوف کے وقت نماز ادا کر لو۔ ہاں، خوف ختم ہونے کے بعد نماز کو ان پورے شرائط اور ارکان اور آداب کے ساتھ ادا کرنا چاہیے جس کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ اب نماز خوف پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں، تو وہ کہتے امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں ایک رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھ چکیں تو سرک کر پیچھے چلے جائیں۔ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آگے آ جائیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں۔ امام تو اپنی رکعت 2 رکعت سے فارغ ہو گیا ہے، اب دونوں گروہ باری باری ایک ایک رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی 2 رکعت ہو جائیں گی۔ اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے، پیدل یا سواری پر رہ کر نماز ادا کر لیں، منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف۔ امام مالک کہتے ہیں کہ نافع نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ بخاری شریف کی یہ ایک حدیث ہے۔ اب ہے آیت نمبر 240، والذین اور جو لوگ یتوفون فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ سب چھوڑ جائیں، زیادہ لوگوں کے لیے آ رہا ہے یہ، ازواجن بیویاں، وصیتن وصیت کرنا ہے، لازم ہے وصیت کرنا، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، لیمن لیے، ازواج بیویاں، ہم ان کی، متاعن سامان دینے کی، الالحولی 1 سال تک، غیرہ نہیں، اخراجن نکالا جانا، فَإِن پھر اگر، خرجنا وہ نکل جائیں، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، علی اور کم، فیما بیچ اس میں جو، فعلنا وہ کریں، فی بیچ، انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، اپنی نفسوں کے بارے میں، من معروفن معروف طریقے سے، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ اب اصل میں اس آیت میں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، بہت سے علماء کرام نے اس آیت سے منسوخ قرار دیا جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، یعنی آیت نمبر 234۔ یعنی جس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ لوگ جو تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں، جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ تو وہ علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر سامان دینے کی وصیت کریں، یعنی یہاں پہ سامان دینے کی وصیت ہے 1 سال کے لیے، اور یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ یہ 1 سال عدت کا سال ہے۔ وہ اس سے ریلیٹ کر کے اس آیت کو منسوخ کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ عدت 4 مہینے 10 دن کی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ آیت منسوخ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے والی آیت میں واضح طور پر 4 مہینے 10 دن تک نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھے گی جو کہ عدت ہے، جبکہ دوسری آیت میں 1 سال اپنے آپ کو انتظار میں رکھنے اور نکاح نہ کرنے کا تو ذکر ہی نہیں، تو پھر اس آیت میں عدت 1 سال کیسے بن گئی؟ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ پہلی آیت سے منسوخ نہیں ہے، نہ ہی ترتیب تلاوت میں کوئی خلل ہے۔ اور
جو بات جہاں تک نان و نفقہ اور رہائش کا مسئلہ ہے، تو جو علماء منسوخ بتاتے ہیں وہ سورۃ نساء کی آیت میراث سے منسوخ بتاتے ہیں جو سورۃ بقرہ کے بعد اتری ہے۔ اس لیے اس آیت کی تفسیر کسی طرح بھی 234 والی آیت کے ساتھ منسوخ نہیں۔ اگر اس کا کچھ حصہ منسوخ ہے بھی تو وہ سورۃ نساء کے ساتھ منسوخ ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ اس میں عدت بیان ہی نہیں ہوئی، بلکہ میت کے اولیاء کو وصیت کا ذکر ہے کہ وہ عورت کی دلجوئی کی خاطر اور مرنے والے سے اظہار محبت اور اخلاص کے طور پر 4 ماہ 10 دن کے بعد مزید 7 ماہ 20 دن اسے اپنے گھر یعنی شوہر کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ ہاں، اگر عورت 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل کے بعد اپنی مرضی سے اس گھر سے منتقل ہونا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آیت میراث کے باوجود 4 ماہ 10 دن اس گھر میں رہنے کا حکم لازمی دے سکتا ہے تو 1 سال کے باقی ماندہ دن اختیاری طور پر وہاں پہ رہنے کی اجازت کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ یہ آیت میراث کے خلاف نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے علماء کرام نے بھی اس کو قوی قرار دیا ہے۔ اس سے قرآن کی آیات کی ترتیب کا حسن بھی باقی رہتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 241، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ وَمِن اور لِلْمِن لیے مطلقاتی طلاق یافتہ عورتوں کے لیے آ رہا ہے، مطلقاتی زیادہ عورتوں کے لیے، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاعن کچھ سامان دینا ہے، بالمعروفی معروف طریقے سے، حقاً لازم ہے، علی المتقین اوپر متقی لوگوں پر، اوپر متقیوں کے۔ اب جیسا کہ اس رکوع کے شروع میں یعنی 236 آیت میں طلاق کے وقت کچھ دے دلا کر رخصت کرنے کا حکم صرف ایسی متعلقہ کے لیے ہے جس کا نہ تو حق مہر مقرر ہوا ہو، نہ ہی اس کے خامن نے اس کے ساتھ صحبت کی ہو، یا وہ صحبت کرنے سے بیشتر ہی فوت ہو جائے۔ اب یہاں پر ہر قسم کی متعلقہ کے لیے دوبارہ سے حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی تاکید بھی کی جا رہی ہے کہ پرہیزگاروں کا یہ شیوہ نہیں ہوتا کہ وہ طلاق دے کر متعلقہ کو خالی ہاتھ گھر سے باہر نکال دے۔ یہاں نکاح، طلاق، عدت، رضاعت وغیرہ جیسے تمام معاملات کے متعلق احکام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ احکام وضاحت سے بیان کر دیے گئے ہیں، لہٰذا انہیں اچھی طرح سمجھ کر ان پر عمل کیا کرو اور ان سے جو کچھ اللہ کی منشا معلوم ہوتی ہے اسی کے مطابق عمل کرو اور اپنے لیے گنجائشیں نکالنے کی کوشش نہ کرو۔ اب ہے اس رکوع کی لاسٹ آیت، آیت نمبر 242، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے، صاف صاف کلیئرلی بتاتا ہے، اللہ تعالی، لکم واسطے تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنی آیات، آیات کا مطلب آیاتن کی جمع ہے، آیات اور آیات اس کی یعنی اپنی آیات، لعلکم، لعل ایک لفظ ہے اور کم دوسرا لفظ ہے، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل کرو، تم سمجھو۔ یہاں نکاح، طلاق، عدت، رضاعت وغیرہ زندگی سے متعلق تمام احکامات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ احکامات وضاحت سے بیان کر دیے گئے ہیں، لہٰذا انہیں اچھی طرح سمجھ کر ان پر عمل کیا کرو اور ان سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی منشا معلوم ہوتی ہے اسی کے مطابق عمل کرو، اپنے لیے گنجائشیں نکالنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔